اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وہدیتنا وعلمتنا لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالاسلام لک الحمد بكل نعمت انعمت بها علینا فلک الحمد علی ذلک حمدا کثیرا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اهد قلبی وسدد لسانی واسلل سقیمة قلبی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کمپیشن اے نیگلیکٹڈ سنہ میں آپ سب کو مرحبا و اہلا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری کے ساتھ آج کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا رب سبحانہ و تعالیٰ انتہائی مہربان اور بہت رحم فرمانے والا، بہت عظیم اور وسیع رحمت والا، سارے جہان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے آثار ہیں، اور رحمت رب سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم الشان صفت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الرحمن ہے، الرحیم ہے، الرؤوف، اللطیف، الرفیق، اور بھی بہت سارے اور نام جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انتہائی مہربان ہستی، ایک ایسی ہستی جس کی رحمت و شفقت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مالک الملک ہیں، ان کی بادشاہت لازوال ہے، اختیار ایبسولوٹ ہے، عزت ساری اسی کی ہے، اور عظمت اور بڑائی کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے رب سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے معاملہ جو کیا ہے وہ عدل اور رحمت پر بیس کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی بھی کام اس کی رحمت، اس کے عدل، اس کے احسان، اس کی حکمت اور اس کے لطف و کرم سے خالی نہیں ہے۔ اس بات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے لیے حمد ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا سب سے بڑا اظہار قرآن مجید کا نزول ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1400 سال پہلے مکہ میں نازل کیا گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جو سارے جہانوں اور سارے زمانوں کے لیے رحمت کا باعث ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم بندوں کو سکھایا کہ مہربان ہونا یا کمپیشنیٹ ہونا کیسے ہوتا ہے۔ وہ کمپیشن، وہ مہربانی، وہ رحمت جو اللہ رب العزت نے ہم سب انسانوں کے دلوں میں رکھی ہے، ہمارے دلوں کو، ہماری فطرت کو اس سے بھرا ہے، اس رحمت کا اظہار ہم کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ کریں، ہم اپنے ساتھ کیسے مہربان ہوں اور ہم دوسرے انسانوں کے ساتھ کیسے مہربان ہوں۔ اور یاد رکھیے، ریلیشن شپس کی ڈیولپمنٹ اسی رحمت کی بیس پر ہوتی ہے، یعنی تبھی کوئی انسان کسی دوسرے انسان سے یا کسی جانور سے یا اپنے آپ سے یا کسی چیز سے بھی جو تعلق قائم کرتا ہے وہ اسی بنا پر ہوتا ہے کہ جب وہ کمپیشنیٹ ہو۔ اور یہ کمپیشنیٹ ہونا اپنی ذات کے ساتھ یا دوسروں کے ساتھ، یہ ہماری اپنی ہی ویل بینگ کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو یہ کائنڈنس یا یہ کمپیشن یا یہ جذبہ رحم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب انسانوں کے اندر رکھا ہے، اس کو استعمال کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سکھایا گیا ہے۔ تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ کمپیشن دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ایک ایسی سنت ہے جس کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ تو اس سنہ کو ریوائیو کرنے کے لیے، اس سنہ کو دوبارہ سے سیکھنے کے لیے، اپنے اندر جذبہ رحم کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے، اپنے اندر کے جذبہ رحم کو پریکٹس کرنے کے لیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے کچھ واقعات دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اسٹڈی کر رہے ہیں، جن میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرے انسانوں کے ساتھ
جو جذبہ رحم ہے یا کائنڈنس ہے یا ان کے انٹریکشن کا جو طریقہ کار ہے ہم وہ سیکھ رہے ہیں، اور اس کے ذریعے سے بیسیکلی ہم کمپیشنیٹ ہونا سیکھ رہے ہیں، کیونکہ یاد رکھیے گا کہ کمپیشن جو ہے وہ بھی ایک مسل کی طرح ہی ہے۔ جب ہم اپنے مسلس کو استعمال نہیں کرتے، ایکسرسائز نہیں کرتے، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ مسل لوز کر جاتے ہیں ہم۔ اور یہی اوور آل اگر دیکھا جائے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہوا ہے کہ اوور آل مسلمانوں میں، اور ویسے تو سارے انسانوں میں ہی، اور خاص طور پر مسلمان، مطلب ان کے اندر تو یہ جذبہ رحمت ضرور ہونا چاہیے تھا، لیکن انسان اس جذبہ رحمت سے خالی ہوتے جا رہے ہیں۔ اور سائیکالوجسٹ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت انسانیت کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ دراصل کمپیشن ہی ہے، کائنڈنس ہے۔ تو اس لیے ہم اس سنہ کو ریوائیو کرنے کے لیے، اس سنہ کو سیکھنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس کلاس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھتے ہیں۔ ہمارا جو بک ہے جس کو ہم ریفر کر رہے ہیں وہ صحیح البخاری ہے، اور صحیح البخاری کا کتاب الادب، یعنی وہ بک، وہ کتاب جس میں مینرز سکھائے گئے ہیں۔ آپ یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ ادب کا کیا تعلق ہے رحمت سے یا رحم سے؟ بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ یہ ادب آداب جو ہیں بیسیکلی یہ رحمت پر ہی بیسڈ ہیں، یعنی دوسرے انسان کے ساتھ جب ہم معاملہ کر رہے ہیں اور ادب آداب کے اوپر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے ادب آداب پر کے اوپر ہم معاملہ کر رہے ہیں، اس کو سیکھ کر اس کے اکارڈنگ، تو بیسیکلی ہم دوسرے انسان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کر رہے ہیں۔ تو بے ادب ہونا بے رحم ہونا ہے، اور با ادب ہونا رحم دل ہونا ہے، کائنڈ ہونا ہے، مہربان ہونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی معراج ہیں، یا یوں کہیے کہ ایکسلنس لیول ہے ہیومن بینگز کے حوالے سے، کہ کوئی انسان اعلیٰ ترین درجے کا ہو سکتا ہے، اس کا اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کردار، تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس ایک لفظ سے ٹرم کیا ہے وہ رحمت للعالمین سے کیا ہے۔ تو مہربان ہونا، کمپیشنیٹ ہونا، کائنڈ ہونا، یہ کیسا ہے اور کس طریقے سے ہمیں دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے جس کی بنا پر ہمارا جذبہ رحم جو ہے وہ سرفیس کرے۔ اور ایک اور انٹرسٹنگ پوائنٹ اس کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ جب ہم رحم دل ہوتے ہیں یا جب ہم کمپیشن کو ایکسرسائز کرتے ہیں، ہم اپنے لیے بھی کمپیشنیٹ ہوتے ہیں اور دوسرے انسانوں کے ساتھ بھی، تو یہ چیز ہمیں ہیل کرتی ہے۔ یعنی یہ جذبہ رحمت مجھے اور آپ کو سائیکولوجیکلی، ایموشنلی، فزیکلی ہیل کرتی ہے، یہ ہمیں صحت مند بناتی ہے، یہ میری اور آپ کی ویل بینگ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اس کا فائدہ نہ صرف یہ ہے، یہ تو بہت ایک چھوٹا سا فائدہ ہے، حالانکہ یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہے، لیکن اصل فائدہ جو اس سارے ادب آداب کو، جو اس رحمت کو سیکھ کر ہم جب اس کو استعمال کریں گے، تو اس کا جو اصل فائدہ ہے یا جو سب سے میجر فائدہ ہے وہ کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو آگ سے بچا لیں گے، رائٹ؟ تو سیلفش ہونا، بے رحم ہونا یا بے ادب ہونا بیسیکلی انسان کی بے سکونی کی ساری چیزیں ہیں، لیکن جب ایک انسان رحم دل ہوتا ہے، اپنے ساتھ رحم دل ہوتا ہے، دوسروں کے ساتھ رحم دل ہوتا ہے، کیئرنگ ہوتا ہے، سیلف لیس ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں انسان کے لیے سکون کا باعث بنتی ہیں، کیونکہ یہ سب چیزیں میری اور آپ کی فطرت میں ہیں کہ ہم سرو کرنا چاہتے ہیں، ہم کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہتے ہیں، ہم لوگوں کو اچھے حال میں دیکھنا چاہتے ہیں، رائٹ؟ تو یہ سب چیزیں چونکہ ہماری فطرت میں موجود ہیں، اور ہم لوگوں سے ریلیشن شپس بھی ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، اچھے ہیلدی محبت والے ریلیشن شپس، تو یہ سب کچھ اسی وقت ممکن ہے جب ہم اپنے جذبہ رحم کو پریویل کریں گے، اس کا استعمال سیکھیں گے۔ تو یہ سارے ادب آداب جو ہم کتاب الادب میں سیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے واقعات کے ذریعے سے، یہ مجھے اور آپ کو رحم دل بنائیں گے، کائنڈ بنائیں گے، رائٹ؟ اور اسی چیز کی آج ضرورت ہے۔ اور یہ ایک سنت بھی ہے، تو اس کا ثواب بھی ہے، علم حاصل کرنے کا بھی ثواب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سیکھنے کا ثواب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرنے کی نیت کے ساتھ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ہم جو ٹائٹل جس کے انڈر ہم احادیث پڑھ رہے تھے، وہ ٹائٹل ہے باب من اکفر اخاہ بغیر تأویل فہو کما قال، یعنی جو اپنے کسی مسلمان بھائی کو بغیر کسی ریزن کے اس کو کافر کہتا ہے، تو پھر وہ اپنے کہنے کے مطابق خود ہی کافر ہو جاتا ہے۔ تو کسی دوسرے مسلمان بھائی کو بغیر کسی ریزن کے کافر کہنا ایک بے رحمی کی بات ہے،
رائٹ. تو یہ اس سے منع کیا گیا ہے، اور کسی بھی کلمہ گو کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے. اور ہم نے اس سلسلے کی جو پہلی حدیث تھی 6103 یہ ہم نے پڑھ لی تھی. انفیکٹ دوسری حدیث بھی ہم نے پڑھ لی تھی 6104، اور اب ہم تیسری حدیث انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹائٹل کے اندر پڑھیں گے. اور پچھلی دونوں حدیثوں میں بیسیکلی ہم نے جو چیز پڑھی تھی اس کا جو جسٹ ہے وہ یہی ہے کہ کسی بھی دوسرے مسلمان کو کوئی ایسے ہی کافر نہیں کہہ سکتا. یہ بات کہنا ان اینی کیس بہت ہارمفل ہے. اگر جس کو کافر کہا ہے وہ نہیں ہے تو کہنے والے پر یہ لازمی لوٹ آئے گی اور کہنے والا کافر ہو جائے گا. تو کسی بھی کلمہ کو کافر کہنے سے گریز کرنا ہے. رائٹ. 6105 حدیث ہم پڑھ رہے ہیں. امام بخاری کہتے ہیں حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا وہیب حدثنا ایوب عن ابی قلابة عن ثابت بن الضحاک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. امام بخاری اپنے ٹیچر موسیٰ بن اسماعیل سے رپورٹ کرتے ہیں، وہ وہیب سے، وہ ایوب سے، وہ ابی قلابہ سے، اور پھر وہ ثابت بن الضحاک سے. تو اس چین میں صحابی رسول حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ ہیں. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نیریٹ کرتے ہیں. قالا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بملت غیر الاسلام کاذبا فہو کما قالا. جس نے اسلام کے سوا کسی دوسرے مذہب کی جھوٹی قسم اٹھائی تو وہ ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسا اس نے کہا ہے. یعنی اگر وہ جھوٹا ہو اور وہ قسم کھا کر اپنے سچے ہونے کا اس طرح یقین دلائے کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو وہ یہودی اور عیسائی ہو تو جیسا اس نے کہا ہے ویسا ہی وہ ہو جائے گا. اور یہ بڑی اسکیری بات ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ. جس نے کسی چیز سے اپنے آپ کو قتل کر لیا تو اسے جہنم میں اسی چیز سے عذاب دیا جائے گا. یعنی جس چیز سے اس نے اپنے آپ کو مار ڈالا اسی طریقے پر اسی چیز سے اس کو جہنم میں بار بار عذاب ملتا رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ. مومن پر لعنت بھیجنا اسے قتل کرنے کے مترادف ہے. رائٹ. ایک طرح سے جیسے آپ نے کسی مومن کو قتل کر دیا، یعنی اگین یہ کام نہیں کرنا. وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا. اور جس نے کسی مومن پر تہمت لگائی کس چیز کی بکفر، جس نے کسی مومن پر کفر کی تہمت لگائی فہو قتل ہی تو یہ اس کے قتل کے برابر ہے. رائٹ. یعنی یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بری ہیں. کیا کیا باتیں بری ہیں؟ کسی دوسرے مذہب کی جھوٹی قسم اٹھانا اپنے سچا ہونے کا یقین دلانے کے لیے، تو وہ انسان وہی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور اسلام کے سوا کسی دوسرے مذہب کی قسم کی مثال یہ ہے کہ انسان کہ اگر میں نے یہ کیا تو میں یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، تو ایسی کوئی چیز نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ ویسا ہی ہو جائے گا. سیکنڈ چیز، جس نے سوئسائڈ کی کسی بھی چیز سے تو پھر اس کا عذاب جو ہے جہنم کی آگ ہے، اور اسی چیز سے اس کو عذاب دیا. مثلا اگر کسی نے اپنے آپ کو ڈیگر مارا ہے یا کسی نے اوپر سے گر کے خودکشی کی ہے تو وہ اسی طریقے سے بار بار اسی ایکٹ کے تھرو اس کو پنشمنٹ کیا جائے گا. اور تیسری چیز ہے کہ مومن کو لعنت کرنے والا لعنت بھیجنا ایسے ہی جیسے آپ نے اس کو قتل کر دیا، تو یہ کام بھی نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح کسی مومن پر کفر کی تہمت لگانا یہ بھی غلط ہے، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. اور یہ ساری چیزیں اگر آپ نوٹ کریں تو یہ انسان کی بے رحمی کی علامات ہیں کہ انسان اس قسم کی باتیں اپنی زبان سے نکالے. جو انسان کمپیشنیٹ ہوتا ہے، جو انسان رحم دل ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرتا ہے، وہ اس قسم کی کوئی بات بھی منہ سے نہیں نکالتا. Now, the next باب، اور اس کا ٹائٹل ہے باب من لم ير اکفار من قال ذلك متأولا او جاہلا. کیا مطلب اس بات کا؟ یعنی جس شخص نے کسی کو تعویل یا جہالت کی وجہ سے کافر کہا ہو تو اس صورت میں وہ خود کافر نہیں ہوگا. یعنی ابھی پیچھے تو ہم بات کر رہے تھے، جو ٹائٹل تھا وہ کیا تھا؟ بغیر کسی ریزن کے آپ کسی کو کافر کہیں تو پھر وہ کہنے والا خود ہی ہو جائے گا. اب یہاں پر
جو بات ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ کہ کسی وجہ سے یا پھر جاہل ہوتے ہوئے یعنی لا علمی کی بنا پر اگر کسی کو کافر کہتے ہیں تو پھر اس صورت میں کیا ہے. وقال عمر لحاتب ابن ابی بلتعہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حاتب بن ابی بلتع کے متعلق کہا، کیا کہا؟ انہو نافقہ، کہ وہ تو منافق ہے. ٹھیک ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حاتب بن ابی بلتع کے متعلق کیا کہا کہ وہ منافق ہے. اور حاتب بن ابی بلتع کون تھے؟ حاتب بن ابی بلتع ایک صحابی رسول ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کی طرف پیش قدمی کرنے کی تیاری شروع کی کہ مکہ کو جا کے اس کو کانکر کیا جائے، تو حاتب بن ابی بلتع نے مکہ والوں کو ایک خاتون کے ذریعے سے، ایک عورت کے ذریعے سے انفارم کرنے کی کوشش کی. انہوں نے ایک خط لکھا اور اس عورت کو دیا کہ تم یہ چھپا کر لے جاؤ اور مکہ کے سرداروں کو دے دینا، اور اس کے بدلے میں انہوں نے جو بینیفٹ اٹھانا چاہا تھا وہ کیا تھا کہ چونکہ وہ خود وہاں تھے اور ان کے جو فیملی تھی وہ مکہ میں تھی، تو وہ چاہتے تھے کہ مکہ والے ان کی فیملی کو کوئی ہارم نہ پہنچائیں. تو انہوں نے ایک طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیکرٹ جو تھا وہ دشمنوں تک پہنچانے کی کوشش کی تھی. رائٹ، اور اس عورت کو پکڑ لیا گیا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارم کر دیا تھا، اینڈ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کو پکڑ لیا تھا، اور پھر حضرت حاتب بن ابی بلتع کی جو یہ جو کانسپریسی تھی یا یہ جو ایکٹ تھا یہ اوپن ہو گیا تھا. اور پھر حضرت عمر نے ان کو کہا کہ یہ تو منافق ہے. ٹھیک ہے، فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما يدريك لعل الله قد اطلع الى اهل بدر فقال قد غفرت لكم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ کامنٹ سن کر کیا فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم، اللہ تعالیٰ نے تو اہل بدر کو عرش پر سے دیکھا اور فرمایا میں نے تمہیں بخش دیا ہے. یعنی حضرت حاتب بن ابی بلتع جو تھے وہ بدر کی جنگ میں شریک تھے. تو بدر کی جنگ میں شریک جو اصحاب تھے ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر سے ان کو دیکھا اور ان کو کیا کہا، ان کے بارے میں فرمایا کہ میں نے تمہیں بخش دیا. تو انہوں نے حضرت عمر نے کسی ریزن کی بنا پر حاتب بن ابی بلتع کو منافق کہا، رائٹ. تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کریکٹ کر دیا. ٹھیک ہے، اور اس سے ہمیں جو لیسن مل رہا ہے وہ یہ کہ ہمیں کسی کے بارے میں یہ اس قسم کے کامنٹ کرتے ہوئے جلدی نہیں کرنی چاہیے. حضرت عمر نے فوراً ہی کامنٹ کر دیا کہ یہ تو منافق ہے، انہوں نے ایسی بات کی ہے. تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ ریزن کی بنا پر، حضرت عمر پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ جو کسی کو کافر کہے گا وہ خود کافر ہوگا اگر بغیر کسی ریزن کے کہے گا. یہاں پر ایک ریزن موجود تھا تو اس پر حضرت عمر نے کہا، تو پھر اب ان کے اوپر یہ چیز نہیں لوٹے گی. یا پھر لا علمی کی صورت میں بھی اگر کوئی کہے کسی کو کافر، پتہ نہیں تھا اور کہہ دیا، تو اس صورت میں بھی جو ہے اس کو کافر نہیں کہا جائے گا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو یہ نہیں کہا کہ عمر تم کافر ہو گئے اور تم نے ایک شخص کو منافق کہا یا تم منافق ہو گئے، اور نہیں. کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ حضرت عمر نے ایک ریزن، ایک بہت سامنے واقعہ ہوا تھا اس کی بنا پر حضرت عمر نے کہا تھا. ٹھیک ہے، تو اگر کسی نے جہالت میں آ کر کسی نے کسی کو کافر کہہ دیا، یا بچہ نے کسی کو کافر کہہ دیا، یا کوئی جذبات میں کسی کو کافر کہہ گیا ہے، یا نشے کی حالت میں کہہ دیا ہے، یا حکایت کی شکل میں کہہ دیا، یعنی آپ کسی کو بات کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ فلاں نے یہ کہا ہے. ویسے تو اس قسم کی باتیں رپورٹ بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر آپ رپورٹ کر رہے ہیں تو آپ کے اس غلط جملے کی وجہ سے آپ کو کافر کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، حدیث ہے ہمارے پاس 6106 حدیث. حدثنا محمد بن عبادہ اخبرنا یزید اخبرنا سلیم حدثنا عمرو بن دینار حدثنا جابر بن عبد اللہ ان معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ كان يصلي مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم. امام بخاری اپنے ٹیچر حدثنا
کہتے ہیں حدثنا محمد بن عبادہ، یعنی وہ اپنے ٹیچر محمد بن عبادہ سے رپورٹ کرتے ہیں، وہ یزید سے، وہ سلیم سے، وہ عمر بن دینار سے، وہ جابر بن عبداللہ سے، یعنی اس چین میں صحابی رسول ہیں جابر بن عبداللہ۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے، ثم یأتی قومہ، پھر وہ اپنی قوم کے پاس جاتے، فیصلی بہم الصلاۃ، پھر وہ ان کو نماز پڑھایا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، حضرت معاذ بن جبل کا روٹین کیا تھا کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، پھر جا کر اپنی قوم کو نماز پڑھاتے، فقرأ بہم البقرہ، ایک مرتبہ انہوں نے نماز میں سورۃ البقرہ شروع کر دی۔ قال، معاذ بن جبل کہتے ہیں، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، فتجوز رجل فصلى صلاة خفیفہ، جب انہوں نے بقرہ شروع کی سورہ بقرہ تو پھر ایک شخص نے اپنی نماز کو اس نے جماعت سے الگ ہوا اور اس نے اپنی ایک لائٹ سی نماز پڑھ لی، رائٹ، صلاۃ خفیفہ، لائٹ سی نماز سے مراد کیا، یعنی کوئی چھوٹی صورت اس نے پڑھ لی۔ فبلغ ذلك معاذا، یہ بات معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچی، کیا پہنچی کہ آپ نے جب نماز پڑھا رہے تھے تو ایک شخص نے جماعت سے الگ ہوا اور اس نے اپنی نماز پڑھی اور چلا گیا، ٹھیک ہے۔ فقال، تو معاذ نے یہ بات سن کر کہا، انہ منافق، بے شک وہ شخص منافق ہے، ٹھیک ہے۔ فبلغ ذلك الرجل، تو یہ بات کہ معاذ بن جبل نے اس شخص کو منافق کہا، یہ بات اس شخص تک پہنچ گئی کہ تمہیں معاذ بن جبل نے کہا ہے کہ تم منافق ہو گئے ہو۔ فقال، تو پھر اس نے کیا کیا، فأتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال، اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا قوم نعمل بأیدینا، ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے ہاتھ سے کام کرتے ہیں، یعنی محنت مشقت کرنے والے لوگ ہیں، وَنَسْقِي بِنَوَادِحِنَا، اور ہم اپنے اونٹوں کو پانی پلاتے ہیں، اور یاد رکھیے اونٹوں کو پانی پلانا ایک بہت محنت والا کام ہے، یعنی اونٹ ویسے بھی پانی بہت زیادہ پیتا ہے، اور عرب جیسے صحرا میں جہاں پہ آلریڈی پانی اویلیبل نہیں تھا اس طرح جیسے ہمیں اویلیبل ہے، یا ٹیپ میں اویلیبل نہیں تھا، تو اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے ان کو کنووں سے کھینچنا پڑتا تھا، اور پھر اپنے اونٹوں کے لیے پانی کا انتظام کرنا پڑتا تھا، تو اپنے بھی کام یہ ہاتھ سے کرتے تھے، یعنی اپنی لائیولیہوڈ کو ارن کرنے کے لیے، اور اس کے علاوہ اپنے اونٹوں کو پھر پانی پلانے کے لیے بھی بہت محنت کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ہم ہاتھ سے کام کرنے والے، محنت کرنے والے لوگ ہیں، ہم اپنے اونٹوں کو پانی پلاتے ہیں۔ وَإِنَّ مُعَاذًا صَلَّى بِنَا الْبَارِحَةَ فَقَرَأَ الْبَقَرَةَ، اور معاذ نے ہمیں کل رات نماز پڑھائی اور سورہ بقرہ شروع کر دی۔ فَتَجَوَّزْتُ فَزَعَمَ أَنِّي مُنَافِقٌ، تو میں نے نماز توڑ کر میں الگ ہو گیا، تو ان کا خیال ہے کہ میں منافق ہو گیا ہوں، حضرت معاذ نے مجھے منافق کنسیڈر کیا ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاذ، اے معاذ، افتان انت، کیا تم فتنہ انگیزی کرتے ہو؟ اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمائی، ثلاثاً، 3 مرتبہ دہرایا، یا معاذ افتان انت، یا معاذ افتان انت۔ پھر فرمایا، اقرأ والشمس وضحاها، اس کے بعد فرمایا کہ تم والشمس وضحاها وسبح اسم ربک الاعلی ونحوہما، تم یہ اس جیسی صورتیں پڑھ لیا کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صورتوں کا ذکر بھی فرمایا، ایک سورۃ الضحیٰ اور دوسرے سورۃ الاعلی۔ تو بیسیکلی یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت معاذ نے ایک شخص کو منافق کہہ دیا، اور پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ حضرت عمر نے رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو منافق کہا۔ تو ان دونوں نے ایک ایک شخص کو منافق کہا، تو انہوں نے نہ تو غصے میں آ کر کہا تھا اور نہ ہی جذبات میں آ کر کہا تھا، ٹھیک ہے، بلکہ اس کی ایک معقول ریزن تھا، رائٹ۔ پچھلے والے واقعے میں حضرت حاتب بن ابی بلتہ والے واقعے میں انہوں نے ایک ایسا کام کیا تھا جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس بنا پر انہوں نے کہا،
اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں معاذ بن جبل والے واقعے میں کہ ایک شخص نے جماعت سے الگ ہو کر اپنی نماز پڑھی اور پھر چلا گیا. تو کوئی شخص اگر نماز توڑ کر الگ اپنی نماز شروع کر دے تو آف کورس یہ بات شبہ میں ڈالنے والی بات ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس زمانے میں صحابہ کرام کے زمانے میں جماعت کا ترک کرنے والا منافق کنسیڈر کیا جاتا تھا. تو جب ایک شخص نے ایسا کام کیا تو معاذ بن جبل نے منافق کہا اس کو، تو ان کے پاس ایک بہت ویلڈ ریزن تھا اس شخص کو منافق کہنے کا. ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو یہ نہیں کہا کہ معاذ تم منافق ہو گیا ہو. ٹھیک ہے، اس سلسلے میں معاذ کو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو نہیں کہا تھا، اسی طرح معاذ کو بھی نہیں کہا. کیوں؟ کیونکہ دونوں کے پاس ویلڈ ریزن تھا اپنے اس کامنٹ کے پیچھے. تو اگر کسی کے پاس، امام بخاری جس پوائنٹ کو پروف کرنے کے لیے لائے ہیں وہ یہ کہ اگر کسی کے پاس کوئی سالڈ ریزن ہو، درست ریزن ہو، تو اس بنا پر اگر کوئی منافق کہے گا بھی یا کافر کہے گا بھی تو پھر وہ کہنے والا خود نہیں، اس کے اوپر یہ بات اپلائی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اس حدیث سے ہمیں کچھ اور باتیں بھی سیکھنے کو مل رہی ہیں جس کو ہم ذکر کریں گے. اس میں سب سے پہلی چیز جو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ حضرت معاذ ایک امام ہیں، اور امام اگر لمبی صورتیں شروع کر دیں نماز میں تو پھر بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہو سکتی ہے اس سے. یعنی امام کو اپنے مقتدیوں کا یا نماز پڑھنے والوں کا خیال رکھنا چاہیے. ایسی لمبی نمازیں، فرض نمازیں ایسی لمبی نہیں پڑھانی چاہیے جس سے لوگ تکلیف میں آ جائیں، کیونکہ نماز کی جماعت جب ہو رہی ہوتی ہے تو ہر طرح کے لوگ شامل ہوتے ہیں. جوان بھی ہوتے ہیں لیکن بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، اور پورے دن کے کچھ لوگ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کی جابز بہت ٹف ہوتی ہیں. رائٹ، تو ایسی نماز پڑھانی چاہیے جو کہ درمیانی ہو. لیکن اگر کوئی انسان اکیلا نماز پڑھ رہا ہو تو پھر وہ اپنی نماز کو جتنی چاہے لمبی پڑھ سکتا ہے. اور ایک اور چیز جو ہم اس کے اندر سے سیکھ سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے وہ یہ کہ حضرت معاذ بن جبل، آپ کو معلوم ہے کیسے صحابی تھے. حضرت معاذ بن جبل وہ صحابی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پکڑ کے فرماتے ہیں کہ اے معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں. اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمائی ہے حضرت معاذ سے. تو ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ سے محبت کرتے ہیں، ان کو اللہ کی قسم کھا کر اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ وہ ان سے محبت کرتے ہیں. لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب حضرت معاذ کی ایسی بات سامنے آئی جو لوگوں کو تکلیف میں ڈالنے والی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا کہ کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہو. رائٹ، تو اس سے ہمیں ایک بہت اچھی وزڈم کی بات سمجھنے کو ملتی ہے، اور وہ یہ کہ جن لوگوں سے ہم محبت کرتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ان کی ہر بات ٹھیک ہو. جہاں کہیں وہ غلط بات کریں گے انہیں روکا یا سمجھایا جائے گا، سمجھایا بھی جا سکتا ہے، روکا بھی جا سکتا ہے، ایون ڈانٹا بھی جا سکتا ہے. اس سے محبت کی کمی کا پتہ نہیں ملتا کہ بھئی ایک شخص کی محبت شاید ختم ہو گئی ہے. نہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بنا پر کہ وہ معاذ سے محبت کرتے ہیں اس بنا پر ان کو نہ سمجھاتے تو یہ بات مسلمانوں کے حق میں بہت زیادہ فتنے کا باعث بن جاتی، کیونکہ حضرت معاذ کی مثال کو لوگ فالو کیا کرتے. رائٹ، کہ بھی لمبی نماز پڑھا سکتے ہیں آپ تو لمبی نماز پڑھایا کرتے، تو اور دوسرے لوگوں کو نماز سے ایک طرح سے وہ ہٹ جاتے. تو یہاں پر یہ ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے معاذ رضی اللہ عنہ کی اصلاح کی تو پھر باقی سب کو کریکشن کا یا اصلاح کا سبق مل گیا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. رائٹ، تو یہ بات، اس کا مطلب ہے ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جن سے ہمیں محبت ہوتی ہے ان کو ڈسپلن کرنا بھی ہوتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے والدین اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں. 2 طرح کے والدین ہوتے ہیں، جو محبت بھی کرتے ہیں اور ڈسپلن بھی کرتے ہیں. دوسرے والدین وہ ہوتے ہیں جو محبت کرتے ہیں لیکن بچوں کو ڈسپلن نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں بچوں کا بہت سارا پوٹینشیل اور بچوں کی بہت سارا وقت ضائع ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر وہ بڑے ہو کر کوئی چوٹ کھا کر وہ سیکھتے ہیں کہ انہیں زندگی میں کیا چیز کو ڈسپلن کرنا چاہیے تھا. اسی طرح ٹیچرز بھی ہوتے ہیں جو محبت بھی کرتے ہیں اور ڈسپلن بھی کرتے ہیں، اور یہ ڈسپلن یاد رکھیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو لیڈ کر رہے ہوں. ٹھیک ہے، یعنی ایک ٹیچر جو ہے وہ ہو سکتا ہے ایک بگنر کے لیے اس طرح کا اسٹینڈرڈ نہ رکھتا ہو ڈسپلن کے اعتبار سے، لیکن ایک ایسے اسٹوڈنٹ کے لیے جو
پہلے سے پڑھتا ہوا ہو اور پڑھنے کے ساتھ پڑھا بھی رہا ہو یا اس قسم کی کسی دین کی خدمت کی ایکٹیویٹی میں انوالو بھی ہو، تو اس کی تربیت یا اس کے ڈسپلن کا سٹینڈرڈ استاد کے نزدیک دوسرا ہو جاتا ہے، رائٹ؟ تو اس چیز کو ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے کہ کسی بھی انسان کی، خاص طور پر جب کوئی بڑا ہو، ٹیچر ہے، امام ہے، والدین ہیں، رائٹ، تو ان کی ڈانٹ یا ان کا ڈسپلن کرنا جو ہے وہ کوئی نیگیٹو یا کوئی خرابی کی بات نہیں ہوتی، یا یہ نہیں اس کا مطلب ہوتا کہ وہ ڈس لائک کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو محبت کرتے تھے معاذ سے، اسی محبت کی بنا پر، یا یوں کہیے کہ محبت آڑ نہیں بنتی کسی انسان کو ڈسپلن کرنے کے حوالے سے، رائٹ؟ اور جیسے کہ ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے یو الون وی ورشپ کی کلاس میں پڑھ رہے تھے کہ دوسروں کو جب آپ دین کی گواہی دیتے ہیں، اور خاص طور پر وہ لوگ جو لیڈ کر رہے ہوں، جو لوگوں کو دین کی گواہی دے رہے ہوں، ان کی تربیت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ ان کے لیے ایک ہائی اسٹینڈرڈ سیٹ کریں، یا ان کی غلطیوں کو آپ پک کر کے انہیں مینشن کریں۔ اب معاذ رضی اللہ عنہ نے تو برا نہیں مانا، لیکن ہو سکتا ہے آج شاید کچھ اسٹوڈنٹس برا مان جاتے ہوں، یہ پاسبلٹی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ لیک آف نالج، یا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سیرتوں کو پڑھا نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درستگی کر دی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے کہ محبت اپنی جگہ، لیکن غلط بات پر ٹوکنا، ڈسپلن کرنا، اصلاح کرنا وہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ یہ بات بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ کرام کے دور میں لمبی نماز سے الگ ہونے پر منافق کنسیڈر کیا جاتا تھا، لیکن آج اتنی لمبی نمازیں تو شاید کوئی امام نہیں پڑھاتے، چھوٹی صورتیں ہی پڑھاتے ہیں، ہر طرح سے فیسیلیٹیشن موجود ہے، لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے مرد حضرات جو ہیں وہ باجماعت نماز پڑھنے سے علیحدہ رہتے ہیں یا پیچھے رہتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ مرد حضرات کا جماعت سے نماز نہ پڑھنا بہت کامن ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ ہم یہ بھی سیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے بارے میں اگر آپ کو بات کرنا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کیا بات کر سکتے ہیں کسی کے متعلق اور کیا بات نہیں کر سکتے، اور اگر کہیں کوئی بات کرنا ضروری بھی ہو، گنجائش بھی ہو، تو پھر ایویڈنس یا ریزن کے ساتھ بات کرنا چاہیے۔ یعنی حضرت عمر نے، حضرت معاذ نے ایسے ہی کامنٹ نہیں دے دیا تھا، بلکہ ان کے پاس ریزن تھا جس کی بنا پر انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ تو یہ ہم اس حدیث سے سیکھ رہے ہیں، اور اس سلسلے کی لاسٹ حدیث ہے، نہیں سیکنڈ لاسٹ حدیث ہے انفیکٹ 6107 حدیث۔ حدثني اسحاق اخبرنا ابو المغیرہ حدثنا الاوزاعی حدثنا الزہری عن حمید عن ابی ہریرہ قال۔ امام بخاری اپنے ٹیچر اسحاق سے رپورٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ابو المغیرہ نے رپورٹ کیا، ان کو اوزاعی نے، ان کو زہری نے، ان کو حمید نے، اور حمید کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نریٹ کیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حلف منکم فقال فی حلفہ باللات والعزى، تم میں سے جس نے قسم اٹھائی اور لات اور عزہ کی قسم اٹھائی، فلیقل، تو اسے چاہیے کہ کہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے اس کو۔ ومن قال لصاحبہ، اور جس نے اپنے ساتھی سے کہا تعالی اقامرک، آؤ جوا کھیلتے ہیں، گیمبل کرتے ہیں، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ فلیتصدق، تو اسے صدقہ کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر آپ نے کسی نے قسم کھائی تم میں سے لات اور عزیٰ کی، تو اسے کلمہ پڑھنا چاہیے، رائٹ؟ تو شرکیہ کلمہ ہے تو پھر فوراً لا الہ پڑھنا چاہیے، لا الہ الا اللہ، یعنی دوبارہ اسلام میں آپ انٹر ہوں۔ اور اگر کسی نے اپنے ساتھی سے کہا کہ آؤ گیمبل کرتے ہیں یا جوا کھیلتے ہیں، اب یہ کبیرہ گناہ ہے، تو جب کبیرہ گناہ ہو جائے یا کبیرہ گناہ کی طرف انسان جانے لگے تو پھر صدقہ کرنا چاہیے۔ تو اگر کسی گیدرنگ میں لوگوں کے ساتھ یا لوگوں کے پریشر کی وجہ سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے، یا آپ کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل گئی ہے جو کہ کفریہ ہے یا شرکیہ ہے، جیسے کہ لات و عزیٰ کی قسم کھانا،
تو پھر اس کا کفارہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھنا. اور اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے یا گناہ کی طرف آپ جا رہے ہیں تو پھر اس کا کفارہ کیا ہے؟ صدقہ کرنا. صدقے سے کیا ہوتا ہے؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو لے جاتی ہیں، ان کو ڈیلیٹ کر دیتی ہیں. اگلی حدیث ہے حدثنا قتیبہ حدثنا قتیبة حدثنا لیث عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما. امام بخاری قتیبہ سے رپورٹ کرتے ہیں اور وہ لیث سے، وہ نافع سے، اور نافع ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، یعنی عبداللہ بن عمر سے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ انہ ادرک عمر بن الخطاب فی رکب وهو یحلف بأبیہ، کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یعنی اپنے والد کو ایک قافلے میں پایا جبکہ وہ اپنے باپ کی قسم کھا رہے تھے، باپ کی قسم اٹھا رہے تھے. فناداہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آواز دے کر فرمایا الا ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، خبردار اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے آبا و اجداد کی قسم کھانے سے منع کیا ہے. فمن کان حالفا، اگر کسی نے قسم کھانی ہے یا کھانی ہو تو کیا کرے وہ؟ فلیحلف باللہ، تو وہ صرف اللہ کی قسم کھائے. وَإِلَّا فَلْيَصْمُتْ، یا پھر وہ خاموش رہے. یعنی حضرت عمر جو تھے وہ اپنے فادر کی قسم کھا رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کسی کی قسم نہیں کھائی جا سکتی. پچھلی حدیث میں ہم نے دیکھا تھا جس نے لات اور عزا کی قسم اٹھائی ہے، ٹھیک ہے، تو بتوں کی قسم بھی نہیں کھائی جا سکتی اور اللہ کے علاوہ اور کسی کی قسم نہیں کھائی جا سکتی، یعنی والدین کی، اولاد کی، یا کسی بھی چیز کی. تو جس کو قسم اگر کھانے کی ضرورت ہے تو وہ کیا کرے؟ وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم ہی کھایا کرے، ورنہ چپ رہے. ٹھیک ہے. اور نوٹ کیجئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو یہ نہیں کہا کہ تم کافر ہو گئے ہو، نہ ہی کچھ اور کہا، نہ ہی کوئی اور نام دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ لا علمی میں ایسا کر رہے تھے. یاد رکھیے گا اسلام آیا تھا تو لوگ اپنی پرانی عادات کے اوپر ابھی کنڈیشن تھے، ٹھیک ہے. شرک سے وحدانیت کی طرف آ گئے تھے لوگ، ان کا ایمان لے آئے تھے، لیکن جو پرانا طریقہ جو ذہنوں کے اندر رائج تھا وہ اس کو جاتے جاتے ٹائم لگتا ہے نا. تو حضرت عمر ایک ایسی سچویشن میں تھے جہاں پر وہ لوگ تھے کچھ اور وہ اپنے والد کی قسم کھا کر کچھ کہہ رہے تھے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کنڈیشن ہو جاتے ہیں ان پیٹرنز کے اوپر، ان رویوں کے اوپر، ان الفاظ کے اوپر جو سالہ سال سے ہم کرتے آ رہے ہوتے ہیں، تو زبان سے وہ چیز نکل ہی جاتی ہے. تو وہ اپنی پرانی عادتوں سے نکلنے کے فیز میں تھے، یاد رکھیے گا. تو پھر ایسے انسان کو کافر نہیں کہا جائے گا. ٹھیک ہے. تو لا علمی کی غلطیاں، لا علمی کی وجہ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور بعض غلطیاں تعویلات کی وجہ سے ہو جاتی ہیں. یعنی حضرت معاذ کے پچھلے کے واقعے میں اور حضرت عمر کے پچھلے واقعے میں ان کے پاس ریزن تھا جس میں ان سے ایک غلطی ہوئی کہ انہوں نے ایک شخص کے اوپر کامنٹ کر دیا. یہاں پر حضرت عمر جو تھے وہ لا علمی میں، انہیں اس وقت تک شاید علم نہیں ہوگا کہ اپنے والد کی قسم نہیں کھا سکتے، اور چونکہ پرانی جاہلیت میں اسلام سے پہلے کی لائف سٹائل میں یہ طریقہ تھا کہ باپ کی قسم کھا کر کوئی بات کہی جاتی تھی، تو پھر حضرت عمر یہی کر رہے تھے. تو لا علمی سے ایسا کرنے والا مشرک نہیں کہلائے گا. تو لا علمی کا علاج یا نالج نہ ہو، لیک آف نالج کا علاج کیا ہے کہ ایکوائر نالج، علم حاصل کر لیا جائے. تو قسم کھانے کے کچھ آداب ہیں جو ہمیں معلوم ہونا چاہیے تاکہ ہم لا علمی سے کوئی ایسی قسم نہ کھا لیں جو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہو، اور ہمیں ایک ایسی سچویشن میں چلے جائیں ہم جو کہ گناہ کی سچویشن ہو. رائٹ. تو قسم کھانے کے حوالے سے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس جو کہ ہمیں معلوم ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. سب سے پہلی فرسٹ اینڈ فارموسٹ چیز یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی قسم نہیں کھائی جا سکتی. اللہ کے سوا کسی کی قسم نہ کھائی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم اٹھایا کرو تو اسے پورا کیا کرو اور سچ بولا کرو، کیونکہ اللہ غیر کی قسم اٹھانے کو ناپسند فرماتے ہیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ تم اپنے باپ دادا کی قسم نہ کھانا، نہ اپنی ماں کی قسم کھانا، نہ ان کی قسم کھانا جنہیں لوگ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ تم صرف اللہ کی قسم کھانا، اور اللہ کی قسم بھی اس وقت اٹھاؤ جب تم سچے ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ سچے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ بات آپ کی کوئی شاید یقین نہیں کر رہا، آپ کو کوئی ثبوت دینا پڑے گا، تو آپ اللہ کی قسم کھا لیں۔ رائٹ، جھوٹی قسم تو ویسے ہی نہیں کھا سکتے، اور اللہ کا نام لے کر تو جھوٹی قسم کھائی ہی نہیں جا سکتی۔ اس کے علاوہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا شرک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل یمین یحلف بها دون اللہ شرکن، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی قسم اٹھانا شرک ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ہمیں واقعہ ملتا ہے، اہل کتاب کے اسکالرز میں سے ایک اسکالر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگ بہترین قوم ہوتے اگر شرک نہ کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیسے؟ سبحان اللہ، وہ کیسے؟ اس نے کہا تقولون اذا حلفتم والکعبہ، کہ آپ لوگ قسم کھاتے ہوئے کعبے کی قسم کھا لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر سکوت فرمایا، یعنی سائلنٹ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر، اور پھر فرمایا یہ صحیح کہہ رہا ہے، اس لیے آئندہ جو قسم کھائے وہ رب کعبہ کی قسم کھائے، یعنی کعبہ کی قسم نہیں کھائیں، رب کعبہ کی قسم۔ ٹھیک ہے، پھر اس شخص نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے تو بہترین قوم ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، وہ کیسے؟ اس نے کہا آپ لوگ کہتے ہیں ماشاء اللہ و شئتا، کہ جو اللہ نے چاہا اور جو آپ چاہیں، یعنی جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ شرکیہ کلمات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر سائلنٹ رہے اور پھر فرمایا یہ صحیح کہہ رہا ہے، اس لیے جو شخص یہ کہے اسے چاہیے کہ دو جملوں کے درمیان فاصلہ پیدا کیا کرے۔ کیا مطلب؟ یعنی جب آپ یہ کہہ رہے ہوں کہ جو اللہ چاہے، جو اللہ چاہے انشاءاللہ وہ ہو جائے گا، اب آپ اس کے ساتھ فوراً بعد یہ نہیں کہہ سکتے اور جو آپ چاہیں، فوراً بات نہ کہیں، بلکہ کیا کہیں؟ بیچ میں کچھ اور باتیں کریں، فاصلہ کر لیں۔ یعنی آپ اور مثلاً آپ کہیں کہ ساری بات کر لیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو انشاءاللہ یہ ہو جائے گا، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا ہے، آپ دیکھ لیں کہ اس ساری بات میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا جائے، اور اب آپ کی جو مرضی۔ تو اب اس میں کیا ہو؟ یہ فاصلہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی بات میں یا کسی بھی کام میں ہم شریک نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اپنی گفتگو میں بھی بات کرتے ہوئے، جیسے بہت دفعہ ہوتا ہے نا، ہم کسی کو کوئی مشورہ دے رہے ہوتے ہیں، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا پھر کوئی کسی واقعے کے اوپر کامنٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھی جو اللہ نے چاہا اب وہ ہوا ہے، یا یہ کہ جو اللہ چاہے، اور پھر یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ جو آپ چاہیں۔ ہو سکتا ہے اس شخص کے اوپر ہی ہم چھوڑ رہے ہوں کام کو، لیکن اصل میں تو جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کی کیا مرضی ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے بات کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے سوا کسی اور چیز کی قسم اٹھائی تو اس نے کفر کیا اور شرک کیا۔ تو اللہ کے سوا کسی بھی چیز کی قسم کھانا کفر بھی ہے اور شرک بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح امانت کی قسم کھانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے امانت کی قسم کھائی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم کھائی جا سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قسم کھانے میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اللہ کی قسم بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، ایٹریبیوٹس ہیں، وہ ہم کہہ کر بھی قسم کھا سکتے ہیں، یعنی رحمان کی قسم، یا الرحیم کی قسم، یا اللہ کی عزت کی قسم، یا رب کعبہ کی قسم۔ ٹھیک ہے، قرآن کی قسم بھی کھائی جا سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے، وہ مخلوق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یوں قسم کھایا کرتے تھے، لا و مقلب القلوب، نہیں اور دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے کی قسم۔ تو بیسیکلی وہ کس کی قسم کھا رہے ہیں؟ اللہ کی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ تو بیسیکلی وہ کس کی قسم کھا رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے علاوہ اور کسی کی قسم نہیں کھائی جا سکتی، نہ والدین کی، نہ کسی اور انسان کی، نہ بتوں کی، نہ کسی چیز کی، نہ کسی اور مخلوق کی۔
اور اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کی قسم کھانا کفر بھی ہے اور شرک بھی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے قسم کے حوالے سے کہ اللہ کی قسم کی تعظیم کرنی چاہیے، یعنی جب اگر آپ اللہ کی قسم کھا رہے ہیں تو اب آپ اس کی رسپیکٹ کریں گے، یعنی آپ سچے ہوں گے اور آپ واقعی میں ضرورت ہوگی تو آپ کھائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی اور کھا لیتا ہے اللہ کی قسم تو بس پھر اس کی رسپیکٹ مجھے اور آپ کو کرنی ہے کہ اس کی بات کو ہمیں سچا سمجھنا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ زیادہ قسمیں نہیں کھانی چاہیے، یا بات بات پر قسم نہیں کھانی چاہیے، یا یوں کہیے کہ بات بات پر قسم کھانا ناپسندیدہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور آپ کسی بہت قسمیں کھانے والے ذلیل کی بات نہ مانیں۔ یعنی کچھ لوگ بہت لولی کردار کے ہوتے ہیں لیکن ہر بات میں وہ قسم کھا کر اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسا ان کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع کیا ہے کہ بہت زیادہ قسمیں کھانے والے ایک لولی کیریکٹر کی انسان کی باتیں اس کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ اس کے علاوہ خرید و فروخت میں بزنس کرتے ہوئے قسمیں نہیں کھانی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیع میں بکثرت قسم کھانے سے بچو۔ بیع کہتے ہیں بزنس کرنا۔ کیوں بچو؟ آگے فرماتے ہیں کیونکہ جھوٹی قسم سامان کو تو فروخت کر دیتی ہے لیکن کمائی کو ختم کرنے کا باعث بن جاتی ہے۔ یعنی کسی بزنس میں اگر جھوٹی قسم کھا کے پروڈکٹ کو سیل کیا جا رہا ہے تو پھر کمائی ختم ہو جائے گی۔ قرآن میں ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں کہ کچھ صورتوں کی ابتدا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی کریشنز کی قسم کھائی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اپنی مخلوقات کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے صورتوں کا آغاز کیا ہے، جیسے والشمس وضحاہا، اس طرح کی جو قسمیں ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی مخلوقات کی قسمیں کھا سکتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ تو ایسا کر سکتے ہیں لیکن ہم بندوں کے لیے یہ چیز الاؤڈ نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی کن کریشنز کی قسمیں کھائی ہیں؟ ان کریشنز کی قسمیں کھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے جن میں کوئی نشانی ہے، یا اللہ تعالیٰ ان مخلوقات کی طرف کوئی متوجہ کرانا چاہتے ہیں، کوئی بات کسی امپورٹنٹ بات کی طرف متوجہ کرانے کے لیے ان نشانیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں متوجہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ قسم کھانے کے حوالے سے کچھ امپورٹنٹ باتیں تھیں جو ہم نے کی۔ ہمارا جو نیکسٹ ٹائٹل ہے وہ ہے باب ما یجوز من الغضب وشدت امر اللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر غصہ اور سختی کرنا الاؤڈ ہے، جائز ہے، یعنی اگر کوئی اللہ کے احکامات کے اگینسٹ یا شریعت کے اگینسٹ کوئی کام کر رہا ہے تو اس کے اوپر غصہ بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کے اوپر سختی بھی کی جا سکتی ہے، یعنی بوقت ضرورت دین کے احکامات کی پابندی کرانے کے لیے آپ فرم ہو سکتے ہیں۔ اور اس حوالے سے ہمارے پاس سورۃ التوبہ کی آیت امام بخاری نے مینشن کی ہے اس ٹائٹل کو ایکسپلین کرنے کے لیے۔ وقال اللہ تعالیٰ، ارشاد باری تعالیٰ ہے جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، سورۃ التوبہ کی آیت ہے، آیت 73۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ کفار اور منافقین کے ساتھ جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے، ٹھیک ہے؟ تو دین کے احکامات کی پابندی کرانے کے لیے سختی کی جا سکتی ہے، خصوصاً اسٹیٹ یا حکومت کی طرف سے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھے۔ تو حکومت یا اسٹیٹ کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہا ہے اس کو پنش بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور چھوٹے پیمانے پر ہم اگر اس کو دیکھیں تو کسی آرگنائزیشن میں کسی انسان کے اگینسٹ ڈسپلنری ایکشن لیا جا سکتا ہے جہاں کوئی بہت بڑی نافرمانی یا کوئی بہت بڑی نقصان دہ چیز سامنے آ رہی ہو، تو اس انسان کے اگینسٹ ڈسپلنری ایکشن لیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے ہم حدیث دیکھتے ہیں، حدیث 6109 ہے۔ حدثنا یسرۃ ابن صفوان حدثنا ابراہیم عن الزہری عن القاسم عن عائشہ رضی اللہ عنہا۔ امام بخاری اپنے ٹیچر یسرا بن صفوان سے رپورٹ کر رہے ہیں، اور اس چین میں جو صحابیہ ہیں وہ ہیں بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ۔
قالت وہ فرماتی ہیں دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفی البیت قرام فیہ سور. بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے تو اس وقت گھر پر جو دروازے کے اوپر ایک کرٹن لٹکا ہوا تھا جس کے اوپر پکچرز تھی، تصویریں تھیں، صورتیں بنی ہوئی تھیں. تو کیا ہوا فَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا. ثُمَّ تَنَاوَلَ السِّتْرَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کرٹن پکڑا. فَهَتَكَهُ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ٹیئر کر دیا، اسے پھاڑ ڈالا. وقالت، بی بی عائشہ فرماتی ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اشد الناس عذابا یوم القیامتی، قیامت کے دن وہ لوگ، ان لوگوں کو سخت عذاب دیا جائے گا. کن لوگوں کو؟ الذین یصورون هذه الصور، وہ لوگ جو یہ تصویریں بناتے ہیں. تو بیسیکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تصویروں والا کرٹن ڈلا ہوا دیکھا گھر کے اوپر تو اپنے ان کے غصے کا اظہار ہوا، ان کے چہرے مبارک کا جو رنگ تھا وہ تبدیل ہو گیا، اس پہ غصے کے آثار نظر آئے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ٹیئر بھی کر دیا. اپنے غصے کا اظہار چہرے پہ تھا ہی، اس کا اظہار اس طرح کر دیا کہ اس کو ٹیئر کر دیا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ ان لوگوں کو قیامت کے دن سخت عذاب جن لوگوں کو دیا جائے گا ان میں یہ لوگ شامل ہیں. کون؟ جو یہ تصویریں بناتے ہیں. تو ہاتھ سے کسی جاندار کی تصویر نہیں بنانی چاہیے، لیکن کسی غیر جاندار کی تصویر بنائی جا سکتی ہے. پہاڑ ہیں، درخت ہیں، بادل، سمندر، نہریں، سورج، چاند، ستارے، پھول، ان سب چیزوں کی تصویریں بنائی جا سکتی ہیں. دوسری چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں تصویر کو دیکھ کر برداشت نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو تصویر چاہے کرٹن پر ہو، چاہے کاغذ پر ہو، چاہے ڈیجیٹل ہو، چاہے فریم میں ہو، ڈسپلے پر ہونا نہیں چاہیے. ڈسپلے پر نہیں ہونی چاہیے، نہ وال پہ ہونی چاہیے. کوئی بھی چیز جہاں پہ وہ ڈسپلے ہو رہی ہے اس پہ نہیں ہونی چاہیے. وہ آپ کی ٹیبل پر رکھی ہوئی کتاب میں ہو سکتی ہے، وہ نیوز پیپرز ہو سکتے ہیں، میگزینز ہو سکتے ہیں، لیکن ڈسپلے پر نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصویر کا ڈسپلے جو ہے اس کو ہٹا دیا فوراً. یہ نہیں ہوا کہ بی بی عائشہ کو فرماتے، نہیں، اس کو اپنے ہاتھ سے ہی ہٹا دیا. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو کتنا ڈس لائک کیا. لیکن آج ہم بہت آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو کیمرے کی ہے، یہ ڈیجیٹل ہے، جسٹیفیکیشن دیتے ہیں. اور پوری پوری والز بہت سارے گھروں کے اندر گھر والوں کی یا فیملی کی تصویروں سے سجی بھی ہوتی ہیں. تو یاد رکھیے اس قسم کی کوئی چیز جو ہے وہ دین کے اندر اس کی گنجائش نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ بہت مامقصد لوگ ہیں. اس قسم کی چیزوں میں، اس قسم کے کاموں میں بہت ٹائم اور انرجی جاتی ہے، اور پھر اسی کے اوپر انسان فوکس ہو جاتا ہے اور انوالو رہتا ہے. تو اس قسم کی کوئی بھی چیز جو ہے، ویسے بھی جو بھی دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ویژنری ہوتے ہیں، جن کی زندگی میں مشن ہوتا ہے، ان کی زندگیوں میں ایسے کوئی مشغلے نہیں ہوتے یا اس قسم کی کوئی چیزیں نہیں ہوتی. وہ لوگ سمپل زندگی گزارتے ہیں. دنیا میں جتنے بھی وہ انسان جنہوں نے واقعی انسانیت کے اندر کوئی کنٹریبیوشن کیا ہے، کوئی میجر کام کیا ہے انسانوں کی بھلائی کے لیے، ان سب کی اگر آپ بایوگرافیز پڑھیں تو وہ بالکل سمپل زندگیاں انہوں نے گزاری، بہت کم سامان کے ساتھ. تو مسلمان تو ایک بہت ہی اعلیٰ مقصد لے کے آئے ہوئے، اور ابھی ہم پڑھ رہے تھے کہ جو امانت ہے ہمارے اوپر، جو ذمہ داری ہے، اسی کے اتنے کام ہیں کہ ہم اس قسم کے کاموں کے اوپر جا ہی نہیں سکتے. اور یہ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹیگوریکلی واضح طور پر منع فرمایا ہے. تو اس قسم کی کوئی بھی چیز ہم نہیں کر سکتے. اگلی حدیث ہے 6110. حدثنا مسدد حدثنا یحیی عن اسماعیل ابن ابی خالد عن اسماعیل ابن ابی خالد حدثنا قیس بن ابی حازم عن ابی مسعود رضی اللہ عنہ قال. امام بخاری اپنے ٹیچر مسدد سے رپورٹ کرتے ہیں، اور اس چین میں صحابی رسول ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ.
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انی لتأخر عن صلاة الغداة من اجل فلان مما يطيل بنا. نہیں، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اتا رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. فقال، اس نے عرض کیا، انی بے شک میں لتأخر عن صلاة الغداة من اجل فلان. وہ کہنے لگا کہ میں فلاں کی وجہ سے نماز میں پیچھے رہ جاتا ہوں، نہیں پڑھنے جاتا. کیوں؟ مما یطیل بنا، کیونکہ وہ بہت لمبی نماز پڑھتا ہے. صبح کی نماز میں باجماعت نہیں پڑھ پاتا ایک شخص کی وجہ سے. کیوں؟ کیونکہ وہ امام ہے اور وہ بہت لمبی نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک. قال، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط اشد غضبا فی موعظۃ منہ یومئذ. وہ کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن سے زیادہ واعظ و نصیحت کرتے ہوئے غصے میں کبھی نہیں دیکھا. یعنی جنرلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واعظ و نصیحت میں کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ غصہ کرتے ہوں، اور اگر کبھی دیکھا بھی تھا تو اتنا شدید غصہ میں نے نہیں دیکھا جتنا اس دن دیکھا. کس دن؟ جب ایک شخص نے آ کر یہ عرض کیا کہ میں فجر کی نماز نہیں پڑھنے جاتا. کیوں؟ امام کی وجہ سے، کیونکہ امام نماز لمبی کر دیتے ہیں. رائٹ. قال، پھر وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ان منکم منفرین، تم میں سے کچھ لوگ نفرت دلانے والے ہیں دوسروں کو. کس چیز سے؟ نماز سے، عبادت سے. فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ، تم پر لازم ہے کہ جو لوگوں کو نماز پڑھائے. فَلْيَتَجَوَّزْ فَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ. تو جو بھی نماز پڑھائے اسے چاہیے کہ وہ خفیف پڑھائے، نماز کو خفیف یا لائٹ پڑھائے. کیوں؟ کیونکہ نمازیوں میں مریض ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، کوئی بوڑھا ہوتا ہے اور کوئی حاجت مند یا کام کاج کرنے والا ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً نوٹس لیا، اور اس سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اگر امام فرض نماز بہت لمبی پڑھاتے ہیں تو یہ چیز لوگوں کو دین سے، نماز سے متنفر کرتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نمازیوں کا فوراً نوٹس لیا اور انہیں نماز پڑھنے سے، لمبی نماز پڑھنے سے منع فرمایا، اور ریزن بھی بتائی کہ کچھ لوگوں کو آف کورس ہو سکتا ہے صبح کو کسی کو جلدی نکلنا ہوتا ہو، اور اگر فجر کی نماز لمبی ہو جائے تو شاید وہ اپنے وقت پہ نہ نکل پائے آفس کے لیے. تو ایسی صورت میں وہ کیا سوچے گا کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں. تو پھر امام کا یہ عمل جو ہے لوگوں کو دین سے متنفر یا دین سے روکنے والا یا عبادت سے روکنے والا بن جائے گا. رائٹ. تو بیسیکلی یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کیا اور ایک ایسے کام میں کیا جس سے لوگوں کو دین سے وہ پیچھے ہٹ جاتے شاید، یا وہ دین سے نفرت کرنے لگتے. تو اس قسم کا کوئی بھی کام جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا بھی باعث بنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً نوٹس لیتے ہوئے اس حوالے سے انسٹرکشنز بھی دی. تو یاد رکھیے کہ دین جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دین بھیجا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین پر عمل کرنا سکھایا ہے، اس کی بنا پر ہی دوسرے انسان اس دین کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. ابھی آج صبح ہی دیکھیے، یہ بھی ریلیٹ کر رہا ہے ہماری صبح کی کلاس سے، کہ اس دین کی گواہی دینا ہے اپنے نفس میں، خود اس کے اوپر عمل پیرا ہو کر ان تمام اچھی باتوں کو خود فالو کر کے، اور پھر لوگوں کو بھی نہ صرف اپنے عمل کے تھرو بلکہ گفتگو کے تھرو بھی لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے. تو یہاں پر یہ عمل کے تھرو دین کی طرف بلانا ظاہر ہو رہا ہے. اور اگر اس عمل کے اندر کوئی بھی ایسی چیز ہوگی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھائی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا ہے، تو پھر وہ افیکٹو نہیں ہوگی. رائٹ. تو فرض نماز جو obligatory نماز ہے باجماعت، اس کے اندر صورتوں کا سلیکشن کیسا ہوگا؟ درمیانہ اور چھوٹی صورتیں. لمبی نمازیں اگر پڑھنا کوئی چاہے گا تو پھر، اور وہ امام ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی نفل نماز جو ہے، وہ جو گھر میں نماز ہوتی ہے، اس کو وہ جتنی چاہے لمبی کر لے. اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی دیکھتے ہیں، اور اسی طریقے کے اندر
خوبصورتی بھی ہے، اسی میں ایکسلنس بھی ہے، اور اسی میں لوگوں کی حالات کو کنسیڈر کرتے ہوئے ان کو عبادت کی طرف لانا ہے یا عبادت کروانا ہے۔ لیکن اگر آپ اس میں اپنی مرضی کرنے لگیں گے تو پھر پاسبلٹی کہ لوگ دین سے نفرت کرنے لگے۔ تو یہ جملہ بہت امپورٹنٹ ہے، یا ایھا الناس ان منکم منفرین، اے لوگوں تم میں سے کچھ لوگ دوسروں کو نفرت دلانے والے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو بھی اپنے اپنے بارے میں ضرور انٹروسپیکشن کرنا چاہیے کہ ہمارا کوئی عمل، ہماری چاہے وہ عبادات ہوں، انٹریکشنز ہوں، ہمارا دین پر عمل کرنا ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ لوگوں کو، دوسرے لوگوں کو ہمیں دیکھ کر، ہمارے عمل کو دیکھ کر دین سے نفرت ہو جاتی ہے۔ تو اس بارے میں بہت کیئر کرنا چاہیے، اس بارے میں بہت کاشس ہونا چاہیے، اور اپنے ایک ایک عمل کو ضرور ایویلویٹ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ یہ میرا عمل لوگوں کو مجھ سے اور دین سے نفرت دلائے گا یا دین کی طرف اٹریکٹ کرائے گا۔ میرا اخلاق، میرا یہ جملہ بولنا، میرا یہ ایکٹ، اس حوالے سے ہم سب کو ضرور خیال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور یہاں تو چونکہ اماموں کے حوالے سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنرل بات بھی کی ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ لوگوں کو دین سے متنفر کرنے والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس بات سے بچائے کہ ہم لوگوں کو دین سے متنفر کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی ایبلٹی عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو اپنی ذات پر اس طرح اپلائی کریں کہ وہ ہمارے تھاٹ پروسیس کا حصہ، وہ ہماری دین، ہماری ذات کی، ہمارے کردار کی، شخصیت کی، اخلاق کی، آداب کی فاؤنڈیشن بنے، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اور پھر جو ہم جن رویوں کا اظہار کریں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے عین مطابق ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ تو اسی نوٹ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم یہاں پر اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی اسی ٹاپک کو نیکسٹ ویک ہم کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کہ مجھے اور آپ کو کیا دیکھنا ہے کہ میرے اور آپ کے کسی عمل میں کوئی ایسی بات، کوئی ایسا طریقہ کار، کوئی ایسا رویہ، کوئی ایسا سلوک، کوئی ایسا اخلاق تو نہیں جو لوگوں کو دین سے نفرت دلا رہا ہو، اور اگر ہم پائیں تو ہم اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اندر رحمت ہمیں عطا فرمائے، ہمیں اپنی رحمت میں رکھیں، اور ہمارے اندر کی جو جذبہ رحم ہے اس کو ہم پریویل کریں اپنے عادات اور اخلاق میں، اپنے ادب آداب میں جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر اس عمل میں برکت عطا فرمائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہو۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اغفر لي ولوالدي اللهم اغفر لهما وارحمهما وادخلهما في اعلى جنة الفردوس۔ یا رب العالمین ہم سب کو بخش دیجیے اور ہمارے والدین کو بخش دیجیے، انک انت الغفور الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔